بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بھی انسانی معاشرے کی صلاح اور فلاح، اس کا بقائے باہم، آپس کے اندر پرامن ماحول اور اس معاشرے کا استحکام انسانی رواداری، مروت، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن کی بنیادوں کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر رہنے والے افراد اپنے ارد گرد کے لوگوں کی عزت کریں، ان کی مروت کریں، ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، تو آپس کے اندر محبت پیدا ہوگی، آپسی تعلقات استوار ہوں گے، دلی محبت لوگوں کے درمیان پیدا ہوگی، اور کوئی کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالے گا، بلکہ اگر کوئی کیچڑ اچھالے گا تو ان بنیادوں کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی، نہ یہ کہ اس کو مزید ہوا دی جائے گی۔ اس کے برخلاف جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، آپسی مروت، رواداری، ایک دوسرے کی عزت کا خیال، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن، وہاں دلوں کے درمیان پھٹن ہوگی، ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول پیدا ہوگا، ہر آدمی دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑا رہے گا کہ کیسے ہم
آگے بڑھ جائیں، ہم اوپر ہو جائیں اور ہمارے سامنے والا نیچے ہو جائے، اس کی عزت ہم سے کم ہو جائے، اور پھر وہ یہ کام کرنے کے لیے کسی بھی درجے تک جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی جو آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو خاص طور سے ایک عظیم گناہ سے بچنے کی تاکید کے ساتھ ان کو حکم دیا گیا ہے، اور اگر انسان اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائے تو اس کے کیا کیا برے اثر ہو سکتے ہیں، اس کی بھی اجمالی طور کے اندر اس کی نشاندہی کر دی گئی۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسانی معاشرے کا سکون، امن اور آپسی رواداری غارت ہو جاتی ہے؟ وہ گناہ ہے قرآن کے بیان کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق وہ گناہ بدگمانی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت کثرت کے ساتھ بہت سارے گمانوں سے بچو۔ فإن الظن أكذب، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت سارے گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ کے اندر مت لگو۔ بدگمانی سے بچنے کو بیان فرمایا اور اس کے آگے ارشاد فرمایا کسی کی ٹوہ میں مت لگو، اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر آگے غیبت سے منع کیا کہ کوئی تم میں سے کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ مفسرین نے آیت کی تشریح کے اندر اور محدثین نے حدیث کی شرح کے اندر، پہلے حدیث کے بھی ترجمہ سن لیجئے پھر اس کی وضاحت سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، اے لوگوں بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گناہ سے بچنے کا تسلسل کے ساتھ حکم دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، جس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ کسی کی ٹوہ کے اندر مت لگو، کسی کی جاسوسی کے اندر مت لگو، ولا تناجشوا، کسی کے بھاؤ کے اوپر بھاؤ مت لگاؤ، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے اندر بغض، آپس کے اندر بغض کو مت پالو، ولا تدابروا، پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اللہ کے لیے۔ تو قرآن پاک کے اندر بدگمانی سے بچنے کے بعد 2 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جاسوسی مت کرو اور غیبت سے بچتے رہو، اور پھر حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا، یعنی بدگمانی سے بچنے کی نصیحت کی، اس کے بعد 6 گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ مفسرین اور محدثین نے اس کی وجہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بدگمانی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے گناہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی بدگمانی کے اندر مبتلا ہو گیا تو پھر بدگمانی کرنے کے بعد کیا کیا ہوگا، وہ اس کی ٹوہ کے اندر لگے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے،
کہاں جا رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے, کیا اس کا پروگرام ہے, اس کی ٹو کے اندر لگا رہے گا, اس کی جاسوسی کرائے گا. ولا تناجشوا, اس کسی کے بھاؤ کے اوپر بھاؤ مت لگاؤ. یعنی سامنے والا اگر کوئی معاملہ کرے گا کسی خرید و فروخت کا تو اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کوئی سامان خریدنے والا ہے تو بغض کے اندر وہ سامان کو اس سے زیادہ بھاؤ لے کر خریدنے کی کوشش کرے گا کہ اس کو نہ ملے مجھ کو مل جائے. پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے گا, اس کے بغض کو اپنے دل کے اندر پالے گا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ وہ سارے گناہ ہیں جو بدگمانی کی بنیاد پر انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں, اور یہ بدگمانی انسانی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. خود جو انسان بدگمانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ انسان اپنے طور پر اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈالتا ہے. سامنے والے کے کسی عمل کو دیکھے گا جس سے وہ بدگمان ہے تو ہر عمل کے بارے میں خیال کرے گا, میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے, میرے بارے میں پلاننگ کی جا رہی ہے, اور پھر وہ اس تکلیف کے اندر مبتلا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, ظنوا بالمؤمنین خیرا, کہ ایمان والوں کے ساتھ خیر کا گمان رکھو, حسن ظن اس کے ساتھ رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, خانہ کعبہ کی طرف نسبت کرتے ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے خانہ کعبہ, تو کتنا باعزت ہے, تو کتنا عظمت والا ہے, تو کتنا باعزت ہے, تو کتنا عظمت والا ہے, تو کتنا پاک ہے. آپ نے اس کی پاکی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, لیکن ایک انسان کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بارے میں ایک چیز کو حرام قرار دیا. ایک چیز کیا؟ کہ تیری حرمت کو پامال کیا جائے, تیری عظمت کے اوپر کوئی حرف لایا جائے, اس کو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بارے میں منع فرمایا, یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں. لیکن ایمان والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے زیادہ حرمت کا حکم دیا, اس کے جان کی بھی حرمت کا حکم دیا, اس کے مال کی بھی حرمت کا حکم دیا, اس کی عزت کی بھی حرمت کا حکم دیا. نہ اس کی جان کو پامال کیا جائے گا, نہ اس کے مال کو پامال کیا جائے گا, نہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا. تو ایک ایمان والے کی عظمت خانہ کعبہ کے مقابلے میں بھی 3 گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میرے بھائیوں, دوستو, بزرگوں, بدگمانی یہ انسان کو اندر سے کھا جانے والی چیز ہے. ایک بزرگ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کتنا احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب حاصل کرنے کے بجائے اپنے لیے کل قیامت کے دن مقدمہ قائم کرے. کتنا احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب حاصل کرنے کے بجائے اپنے لیے کل قیامت کے دن مقدمہ قائم کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا معاملہ زندگی کے اندر اختیار کرے. کیا مطلب ہے؟ مفت کے اندر ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمہ قائم کرے. مفت میں ثواب حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ حسن ظن رکھے اور حسن ظن قائم کرنے کے لیے کسی طرح کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان کیسا ہے, ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں, پھر اس کے بعد ہم اس سے حسن ظن قائم کریں. حسن ظن قائم کرنے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان سے ملاقات ہوئی, جب تک اس کی طرف سے ہم نے کوئی معاملہ نہیں کیا, کوئی یقینی صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہمارا برا چاہ رہا ہے, ہم اس کے بارے میں حسن ظن قائم کریں. لیکن اگر ہم نے اس کے بارے میں بدگمانی قائم کر لی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقدمہ قائم کیا جائے گا, اور حسن ظن کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بدگمانی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دلیل دینی پڑے گی کہ ہم کس بنیاد پر اس سے بدگمان ہوئے تھے. میرے بھائیوں, دوستو, بزرگوں, ایک دوسرے بزرگ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اندر 100 صفات ہیں اور ان 100 صفات میں سے ایک صفت ایسی ہے جس کی بنیاد پر آپ اس سے حسن ظن قائم کر سکتے ہیں,
اور 99 صفات وہ جس کی بنیاد پر بدگمانی کے اندر مبتلا ہوا جا سکتا ہے، تو حکم دیا گیا کہ اس ایک صفت کی بنیاد پر حسن ظن کو قائم رکھ لو، بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بدگمانی بدترین گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دینے والا ہے، انسان کے سکون کو ختم کر دینے والا ہے، انسان کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کو دوسرے کے نام اعمال کے اندر منتقل کر دینے والا ہے، اس کے سارے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دینے والا ہے، اس کی نیکیوں کو بھسم کر دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ تکلیف کے اندر رہے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ آج یہ بدگمانی ہمارے معاشرے کے اندر کیا خاص کیا عام، ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر یہ بدگمانی پنپتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بنیاد پر رشتہ داریاں پامال ہو رہی ہیں، حقوق ایک دوسرے کے دبائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنا گوارا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہم کس گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ بدگمانی زبردست گناہ ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کن الفاظ کے ساتھ اس کو بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو۔ اول تو گمان، کسی کے بارے میں کسی طرح کے گمان قائم کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تمہیں کسی کے ساتھ گمان قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں اکیلے آئے ہو، اکیلے اپنا عمل کرنا ہے، اکیلے دنیا سے جانا ہے، اکیلے اپنا حساب دینا ہے۔ جو کچھ تم کرے گا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، لہذا کسی کے ساتھ کسی طرح کے گمان قائم مت کرو۔ اور اگر گمان قائم کرنا ہے تو آگے ارشاد فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی عام طور سے گمان قائم کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد برائی کے اوپر ہوتی ہے۔ برا انسان بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ٹو کے اندر لگتا ہے، اس کی غیبت کے اندر لگتا ہے، اور جب انسان غیبت کرتا ہے تو غیبت کو بھی بدترین گناہ کہا گیا ہے، نیکیوں کو مونڈنے والا گناہ کہا گیا ہے۔ جو انسان غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق وہ شخص کل قیامت کے دن حقیقی مفلس ہوگا۔ قیامت کے دن وہ شخص حقیقی مفلس ہوگا۔ حضرات حدیث بارہا سن چکے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من المفلس، اتدرون من المفلس؟ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا من لا درہم لہ ولا دنانیر، کہ مفلس وہ شخص جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، یعنی دنیا کا مال جس کے پاس نہ ہو وہ شخص مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص مفلس نہیں ہے، مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں کے بقدر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا، اور کل قیامت کے دن یہ دنیا کی طرح درہم و دینار اور نوٹ کے سکے نہیں چلیں گے، وہ تو انصاف کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں گے اور انصاف کے بدلے میں وہاں یہ نیکیاں ایک دوسرے کو دی جائیں گی۔ حق مانگنے والے آئیں گے، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا۔ جتنے دعوے دار آئیں گے، جتنا وہ دعویٰ کریں گے، ان کے دعوے کے بقدر اس کی نیکی کو اٹھا کر اس کو دے دیا جائے گا۔ نیکی اسی طریقے سے اس کی دی جاتی رہیں گی، لیکن دعوے دار آتے رہیں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ حق لینے والے آتے رہیں گے، حق ختم نہیں ہوگا اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر دعوے داروں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نام اعمال کے اندر ڈال دیا جائے گا اور پھر یہ اوندھے منہ اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں بہت نیکیاں کی تھی لیکن لوگوں کی غیبت کے اندر مبتلا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حقیقی مفلس ہے، غیبت کرنے والا یہ حقیقی مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے
मुर्दार भाई के गोश्त को खाए फकरी तुम इसको नापसंद करते हो कि कोई अपने भाई का गोश्त कैसे खा सकता है। ये गीबत करना ये दहकीकत इंसान गोश्त के खाने के मुरादिफ है। हदीस के अंदर इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है और इसकी मिसाल पेश की है रोजेदार औरतों के जरिए कि इन्होंने हलाल माल के जरिए तो सहर किया लेकिन हराम के जरिए इन्होंने इफ्तार किया। जब उनको तय कराएगी तो उनके पेट से ताजा खाया हुआ गोश्त निकला। इसकी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि इन्होंने रोजा रखा और दूसरों की गीबत की और ये जो गोश्त का लोथा निकला ये उसी गीबत का नतीजा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें क्या पड़ी है कि हम किसी के बारे में कोई राय कायम करें? हमें क्या पड़ी है कि हम दूसरों की बुराई के पीछे पड़े, हम दूसरों की टो के पीछे पड़े, किसी के बारे में मालूमात को इकट्ठा करने के बारे में पड़े, उसके पीछे पड़े? हमें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए। कल क़यामत के दिन हर एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। हमारा बेड़ा वहां पर कैसे पार होगा? अगर इंसान इस फिक्र के अंदर लग जाए तो उसको अपनी जात से अपनी निगाह हटाकर दूसरे की तरफ निगाह करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आज हमने अपनी गिरेबान के अंदर झांक कर दूसरों के घरों और दरों के अंदर झांकना शुरू कर दिया तो हमारा मुआशरा बदअमनी का गहवारा बनता चला जा रहा है। बेसुकूनी हमारे मुआशरे के अंदर दर आती चली जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों के बारे में हर तरह की बदगुमानी से हिफाजत फरमाए, दूसरों की गीबत से हिफाजत फरमाए, हम सब के नेक आमाल की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।